آزادی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک ورچوئل سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں صحافتی میدان میں قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور پاکستان میں صحافیوں کو درپیش مسائل کے فوری حل اور ان کی زندگیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے حکومت سے مطالبہ کیا گیا۔ آن لائن سیمینار میں سعودی عرب کے علاوہ جرمنی اور پاکستان سے بھی صحافیوں نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ آزادی صحافت کا عالمی دن ہمیں صحافت کے پیشے کی مشکلات کا اظہار کرنے اور مسائل کو بیان کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اس شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ اپنی حکومتوں کو باور کرواتے ہیں کہ وہ آزادی صحافت کی اہمیت کو مد نظر رکھیں۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ صحافی کو کسی بھی گروہ بندی کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ غیر جانبدار اور سچ پر مبنی صحافت کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں پیدا ہونے والی برائیوں کو بہتر طریقے سے نشاندہی ہو سکے۔ خواتین صحافیوں کا کہنا تھا کہ آج کے اس جدید دور میں عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ صحافتی میدان میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے کام کو دیانتداری سے کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ کامیابی آپ کی منزل ہے۔ آخر پر ان صحافیوں کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا گیا جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کی پرواہ کیے بغیر صحافتی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ اس طرح کے صحافیوں کو اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں تمام صحافی اور تمام ممبران جو اس وقت موجود ہیں اور جو اپنی بات پر پیچھے لیفٹ ہو گئے ہیں، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک مختصر کال پہ وہ ادھر آئے، اور یہ کسی ایک شخص واحد کے لیے نہیں ہے۔ ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں تو ہم صحافت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آزادی صحافت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یعنی اس امید کے ساتھ کہ ہم لوگ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ کافی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ایک انڈیویجول اینٹی ہو، اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کسی سیاسی جماعت سے ہو یا پھر اس کی افیلیشن کسی سیاسی جماعت سے ہو۔ جو صحافی ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اس کی رپورٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے یہ نہ تاثر پیدا ہو کہ کسی خاص جماعت کے ساتھ۔ خاتون ہونے کے ناطے الحمدللہ میں ہر جگہ میرے سارے معاملات چل رہے ہیں، اور کوئی بھی کانفرنسز ہوں کسی بھی طرح کا ہو تو نیوز لینے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پہنچنے میں۔ اور میں جرمنس کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہوں، میں یہاں پہ اسلامک جو ہے تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہوں، اور جو میرے اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں میں ان کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہوں۔ میری خواہش کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحافت، بے شک میرا مطلب انسان ہونے کے ناطے آپ کا میرا ہر کسی کا کہنا ایک سوچ ہوتی ہے، کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو سکتی ہے، کسی بھی مذہبی عقیدے سے ہو سکتی ہے، لیکن صحافت کے میدان میں صرف ایک صحافی ہوں، غیر جانبدار ہوں، اور پوری کوشش کرتی ہوں کہ میری خبر حقیقت سچ پہ مبنی ہو، اس میں کوئی میری فیلنگز نہیں۔ صحافی کسی بھی سوسائٹی کا بہت اہم رکن ہوتا ہے، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اوپینین میکر ہوتے ہیں۔ ہماری سوچ ہی لوگوں کو آگے مطلب ان کو کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا، جج کرنے کا جو ہے نا ان کو موقع دیتی ہے۔ تو اگر ہم غیر جانبدار ہو کے اپنا کوئی فیصلہ کریں گے، اپنی کوئی بات کریں گے، وہ لکھ کے دیں یا کسی رپورٹ کی صورت میں دیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو خود شفاف ہونا پڑے گا، آپ کے کیریکٹر پہ کوئی دھبا نہ ہو، آپ کا جو پیشہ ہے صحافی اس پہ کوئی دھبا نہ ہو، تبھی لوگ آپ کی بات کو مانیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ اگر آپ سچ حق مقام جو ہے اس کو گرا نہیں سکتی، یہ میرا یقین ہے، یہ میرا وثوق ہے۔ تو آخر میں یہ بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اور باور کروانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سب سے معاملات خراب ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی آواز کو بلند کریں، کیونکہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، اور اس وقت حالات جو ہیں وہ بہت مختلف ہیں۔ تو اس وقت ہم سب کو جو ہے وہ دنیا میں بسنے والے تمام مظلوم انسان جو ہے ان کی آواز بننا ہوگا، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کے اوپر ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ تو میں آپ سب کا آخر میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے مدعو کیا، اور میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آج ہمیں سچے دل سے یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے نیک تمنائیں
خواہشات جو ہے وہ برقرار رکھیں، تاکہ جب بھی ہماری آپس میں دوبارہ ملاقات ہو تو ہمارے سر جو ہے وہ سب سے پہلے اٹس مائی آنر ٹو بی پارٹ آف دس میٹنگ ایز اے ایم اے نیو کمر، سو آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو امتیاز بھائی، اور میں آپ سب سینئرس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ موقع دیا، اور میں ابھی خود جو ہے ٹریننگ میں ہوں، ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے آپ سے، اور اس کے علاوہ میں سب سے زیادہ جو شکریہ ادا کروں گا وہ حافظ عرفان کھٹانہ کا کروں گا، کیونکہ میں 2017 سے پاک کشمیر میڈیا کا ممبر ہوں، تو کشمیر کے اوپر فوکس کر رہا تھا، تو انہوں نے مجھے یعنی کچھ تھوڑا سا اور پلیٹ فارم دیے اور موقع دیا کہ میں مزید آگے آ سکوں۔ بہت بڑی میں سمجھوں گا خدمت ہے، لیکن اس کو خدمت ہی سمجھتے رہنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی صحافی کو، میں نے اپنی زندگی میں نے تقریباً سعودی عرب کے اندر میں نے کوئی 25 سال لگاتار جو ہے میں نے الحمدللہ یہاں پہ وابستہ رہا ہوں اردو نیوز کے ساتھ میں، لیکن میں نے کوشش پوری یہ کی کہ کبھی خود کو ثابت نہ کر پاؤں کہ میرے ذہن میں کون سا سیاسی پلیٹ فارم ہے، جبکہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ مجھے 25 سال میں آج تک کوئی یہ نہیں کہہ پائے، اب کہہ پاتا ہے، اب ضرور کہہ پاتا ہے، لیکن میں نے رویہ ایسا رکھا اور اپنے قلم کو اس طرح میں نے چلایا کہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں ہونے دیا کہ بھئی میرے ذہن میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ہر صحافی سے جس نے یہ چنا ہے، یہ راستہ چنا ہے، چاہے وہ چھوٹے چینل پہ ہے یا بڑے چینل پہ ہے یا بڑے اخبار میں ہے، اس کو ہمیشہ نیوٹرل رہنے کی ضرورت بہت ہے، اور اپنے اخلاق کو بہت بالاتر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی بہت اہم چیز ہے، بعض لوگ اس کو کوئی صحافت سمجھتے ہیں کہ ایگریسو ہونا یعنی جارحانہ انداز، یہ جارحانہ انداز بہت سے لوگ مجھ سے کہتے بھی تھے کہ آپ سوالات، کہ میں نے اللہ کا شکر ہے کہ جیسے آپ نے فرما دیا ہے کہ سینئر صحافی یا جو بھی لفظ آپ نے استعمال کیا وہ میرے لیے ظاہر ہے بہت ہی ستائش کی بات ہے، اور مجھے بڑا الحمدللہ اس بات پہ خوشی ہے کہ مجھے یعنی مسلم لیگ کے سربراہ سے لے کے پیپل پارٹی کے سب لوگوں کے ساتھ میں نے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن میں نے سب کو جب بھی بات کی ہے ان کو عزت دیتے ہوئے کی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اخبار اور اتنے بڑے اخبار کا میں نمائندہ ہوں کہ اردو نیوز کا نمائندہ ہوں، جو پورے گلف کے اندر اور پورے سعودیہ میں ایک ہی اخبار ہے اس کا میں نمائندہ۔ اور جو مسائل ہیں ان کا حل بڑا آسان ہوتا ہے، اگر حکام بالا تک میسج پہنچ جاتا ہے تو اس میں یقیناً مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو آج کے دن میں دوبارہ سب کو خراج تحسین پیش کروں گا، جتنے بھی ہیروز ہیں جن کا میں نے کچھ ذکر کیا، کچھ جو رہ گیا، وہ تمام لوگ پاکستان میں دنیا بھر میں صحافی برادری سے۔ اس کے علاوہ میں امتیاز بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اسپیشل یہ اپرچونٹی جو مجھے دی یہاں پہ آج بات کرنے کی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کہ جو ہمارے نئے وزیر اطلاعات آئے ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہے ان کی، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ یہ بھی آواز انشاءاللہ اٹھاؤں گا اوورسیز پاکستانی صحافیوں کے لیے۔ میں نے ابھی جب انشاءاللہ آپ کو کچھ دن بعد آپ کو یہ میرا انٹرویو شاید کل یا پرسوں آ جائے، اس میں نے کہا ہے کہ میں سب سے پہلے گلف کے جو صحافی ہیں، جیسا کہ ہمارے پاس مبشر صاحب ہیں، عابد صاحب ہیں، عثمانی صاحب ہیں، امتیاز صاحب ہیں اور ایسے لوگ، میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحافت کی اصل خدمت کر رہے ہیں، یہ اپنی جیب سے پیسے لگا کے صحافت جو ہے وہ حقائق جو ہیں وہ عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو میں مڈل ایسٹ کے تمام صحافیوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش۔ اب جو صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے، اس پر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم کو اپنی قلم کی پاسداری کرتے ہوئے حق اور سچ لکھنا پڑے گا، اور ہم کو کسی فرد واحد کوئی کسی ایک جماعت کے لیے کام نہیں کرنا۔ کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی تقریباً کوئی 1.25 سال ہی ہوا ہے، سب سے جونیئر ہی ہوں میں اس وقت، اور حادثاتی طور پہ صحافت میں آیا تھا، اور منیر احمد شاد اور رائی شریف صاحب نے مجھے یعنی کہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کروایا مارکیٹ میں، آبش مون چاند جیسے سمندر جو صحافت میں ہے ان کو دیا، انہوں نے پھر مجھے آگے لے کے چلے کمیونٹی میں انٹروڈیوس کروایا، صحافت کے بارے میں انٹروڈیوس کروایا۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو میرے پہلے جو استاد ہیں وہ تو اپنے آبش مون چاند صاحب ہی ہیں، اور میری خوش قسمتی بھی یہی ہے کہ یہ میرے استاد ہیں۔
फिर आगे हमारा जो ग्रुप बना था यूनाइटेड में, तो मुझे खबर नहीं लिखनी आती थी, तो वहां पर मुबशर अनवार साहब ने काफी पुश किया मुझे कि तुम्हें लिखनी चाहिए, तुम्हें आनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे वहां पर बहुत गाइड किया। तो मुबशर साहब की मौजूदगी में मुझे रिपोर्ट बनानी भी आ गई थी। तो मैं यही कहूंगा कि मैं इस वक्त जूनियर हूँ, और मेरे जो सीनियर थे जिनको मैं देखता था, जिसमें नदीम शेर हो गए, जानजेब भाई हो गए, आफत भाई हो गए, इम्तियाज भाई और 2 और भी हैं, तो ये 4-5 लोगों को जब मैं देखता था ना, तो इनसे सीखने का मौका मिलता था। फोरम भी था, तो इन लोगों को मैं देख के बड़ा इम्प्रेस होता था। लेकिन मैंने देखा है कि जहां हम लोग रियाद में या सऊदी अरब में जो सहाफत कर रहे हैं, ये और पाकिस्तान, ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ है। अगर हम लोग यहाँ पर सहाफत कर रहे हैं ना, तो वो हम लोग सिर्फ कर रहे हैं मुस्बत सहाफत। जो पाकिस्तान में सहाफत हो रही है वो एंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पर हम लोगों ने प्रोग्राम कवरेज कर ली, या कोई सऊदी गवर्नमेंट हुई तो वो आगे कवरेज की और आगे भेज देते हैं। तो यहाँ की सहाफत और पाकिस्तान की सहाफत में जमीन आसमान का फर्क है। और जो पाकिस्तान की सहाफत में, वहां पर सहाफी भाइयों को बहुत मुश्किलात देखनी पड़ती है। यहाँ पर तकरीबन ज्यादातर लोग फ्रीलांसर हैं, जबकि पाकिस्तान में वो सैलरीज भी हैं और उनको जान का खतरा भी होता है। तो हमारे जो पाकिस्तान के सहाफी भाई हैं, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, उनके लिए कुछ सोचना चाहिए। तो यही मेरी एक दरख्वास्त है।